شرح القصيدة ومردة كخلافة جاتے ہیں. اچھا اچھا ابو قاسم اچھا قصيدة اقرا بعض الاشعار بعض واخذ شعر ان شاء الله. أشرح من هو قصيدة مراجع خلاصة. ايوه ايوه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي السلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفوفاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لئيمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعم ادعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى بارس الرمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. روحي فداه جناب أحمد الله
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر حضرت امام حسن حضرت امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے لکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قصیدہ اس قدر مقبول ہے کہ اس قصیدے کو لکھے ہوئے 1 برس نہیں 2 برس نہیں صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس قصیدے کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی کا کوئی سوال نہیں. اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر یہ سرکار کی بارگاہ میں تو یہ قصیدہ مقبول ہے ہی. اور روایات میں آتا ہے اس قصیدے کی شرح کرنے والے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سرکار ابدقرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود حضرت ناظم علام قدس سرہ نے یہ قصیدہ پڑھا ہے اور سرکار ابدقرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس قصیدے کے بعض اشعار پر جھوم جھوم کر کے داد تمایلہ کا لفظ واقع ہوا ہے کہ سرکار نے جو ہے میل فرمایا، سرکار نے سنا اور جھومے. تو یہ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عظمت کا اور ان کے اس قصیدے کی مقبولیت کا اندازہ لگائیے کہ سرکار سنے اور جھومے. تو سرکار کی بارگاہ میں جو ہے مقبولیت جو ہے سبحان اللہ. اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ جو چیز سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اب کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، وہ چیز مقبول ہو گئی، چیز والا مقبول ہو گیا، اب کوئی اس کو مردود نہیں کر سکتا. لیکن سرکار کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہوتی ہے تو سرکار کی طرف سے، سرکار کے خدا کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے جو ہے اس چیز کی محبت جو ہے خلق کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. یہ امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے قصیدے کی مقبولیت جو ہے ان کے قصیدے کی وجہ سے نہیں ہے، بارگاہ مدینہ سے اس کی مقبولیت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. پڑھنے والے جو ہے پڑھتے رہیں گے اور زمانہ جو ہے گزرتا رہے گا، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھتے رہیں گے. اور دیکھیے یہ قاعدہ ہے کہ ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے اس کو آدمی 1 مرتبہ سنتا ہے، 2 مرتبہ سنتا ہے، 3 مرتبہ سنتا ہے، اس کے بعد اس کا مزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ قصیدہ بردہ کی مقبولیت کا عالم ہے کہ اس کو پڑھتے جائیے. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. لفظ اتنا حسین ہے کہ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور نیا مزہ آتا چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ. اور یہ عاشقان صادق کی بات ہوتی ہے. امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے قصیدے کی جیسی مقبولیت ہے آپ اپنے اردو کے کلام میں دیکھیے. اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت مولانا زمن استاد حضرت مولانا حسن استاد زمن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور
हम सब के मुर्शिद बहक हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इन मुहिब्बान सादिक के कलाम की भी ये बात है। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस बात को जो है बारहा देखा होगा कि उनका कलाम जो है 10वीं मरतबा 20वीं मरतबा पढ़ा जाता है और वही लुत्फ आता है, नया लुत्फ आता है। ये बात होती है काहे की मोहब्बत की बात होती है। तो इस कसीदे की मकबूलियत का यह आलम है और इसमें जो है ये सबब तारीफ जो है वो भी ऐसा है कि ढका छिपा नहीं है। सबको मालूम है कि हजरत इमाम बूसीरी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हर को ये देखा कि सरकार तशरीफ लाए हैं और अपना दस्ते अक़दस जो है इमाम बूसीरी के बदन पर मल दिया है। तो उस मलने का असर यह हुआ कि गोया के फालिज था ही नहीं। उठ करके बैठ गए और सरकार को देखा कि सरकार ने जो है चादर उड़ाई है। अरबी में चादर को बुर्दा कहते हैं, इसीलिए इस कसीदे का नाम बुर्दा है। चादर उड़ाई है, ख्वाब में सरकार ने चादर उड़ाई। तो सुभान अल्लाह, हमारे ख्वाब हम लोगों के ख्वाब की और बात है और अल्लाह के एक वली और मुस्तफा के आशिक़ सादिक की ख्वाब की बात और है। चादर ख्वाब में उड़ाई है और उठ करके देख रहे हैं तो वो चादर जो है मौजूद है। इसलिए जो है और इसीलिए हजरत इमाम बूसीरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जहां हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के मुअजिज़ात का जिक्र किया है तो उस वाक़ये की तरफ इसमें इशारा फरमाया है जिस शेर में फरमाते हैं वकम अबरअत वसिबम बिल्लम्स राहतहु व अतलक़त हरिबम मिन रिबक़तिल लबम। कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि मरीज को जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथेली की मामूली सी जो है बस ने जो है उसको अच्छा कर दिया है। और कोई शख्स जो मुसीबतों के जाल में जो है फंसा हुआ है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ जब उसके पर पड़ गया है तो वो जो है अच्छा हो गया है, भला चंगा हो गया है और मुसीबतों से निकल गया है। वाक़ वक़्त अरिबम मिन रिबक़तिल लबम, आजाद कर दिया है काहे से गर्दिश अय्याम के जो है जाल से मुसीबतों के जाल से सरकार के हाथ ने जो है उसको आजाद कर दिया है। तो अल्लाह अकबर। इसीलिए जो है हजरत इमाम बूसीरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इस कसीदे को नज़्म फरमाते हैं और इस कसीदे की इब्तिदा फरमाते हैं इस शेर से अमिन तज़क्कुरी जीरान बिज़ी सलमी मज़श्तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी। क्या ये शख्स जो है अपने आप को मुखातब कर रहे हैं। ये शायरी का जो है अंदाज होता है कि कभी आदमी जो है वो अपने नफ्स को मुखातब करता है, कभी आदमी जो है वो खुद से बात करता है। तो इमाम बूसीरी जो है वो खुद से बात कर रहे हैं, अपने दिल को मुखातब कर रहे हैं कि ए बूसीरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, क्या उन पड़ोसियों की याद में जो कि जी सलम एक मकाम है मदीना मुनव्वरा में, आप लोग खुद जानते हैं, मज़श्तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी, क्या उन पड़ोसियों की याद में तुमने ऐसा किया कि अपने आंसू को जो है खून से मिला दिया है। जो आंसू तुम्हारी से जो तुम्हारी पुतली से आंख से जारी है तुमने उस आंसू को खून से मिला दिया है। क्या उन पड़ोसियों की याद में तुम खून रो रहे हो। अम हब्बतिर रिह मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन, क्या रोज़ाए मुबारक, काज़िमा जो है वो रोज़ाए मुबारक का नाम है, रोज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है क्या रीह जो है नसीम सबा जो है चली है। औ अमरल बर्क़ फिल ज़ल्माइ मिन इज़मी, या रात की तारीकी में जो है इज़म से, इज़म भी एक मकाम का नाम है मदीना मुनव्वरा में, इज़म की तरफ से जो है क्या जो है मोहब्बत की बिजली चमकी है। ये क्या असबाब है तुम्हारे रोने के। खुद ही जो है पूछते हैं। अल्लाह अकबर। मालूम यह हुआ कि जो शख्स जो है किसी को चाहता है तो वो उस शख्स को जो किसी को चाहता है वो अपने महबूब के शहर को भी चाहता है, महबूब के शहर को भी चाहता है और महबूब के शहर में बसने वालों को भी चाहता है और महबूब के
محبوب کے شہر سے جو ہوا چلتی ہے اس کو بھی چاہتا ہے اور محبوب کے شہر سے جو بجلی چمکتی ہے اس کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انہوں نے ہم کو یہ ذہن دیا کہ الحمدللہ ہم جو مدینہ شریف کی ایک ایک چیز کو تبرک سمجھتے ہیں اور ہم جو مدینہ شریف کی ایک ایک چیز سے برکت حاصل کرتے ہیں اور ہم جو ایک ایک مدینہ شریف کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں تو آج جو ہے زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں آج نکلی ہیں، لیکن امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے جو پرانے مسلمانوں کے اطوار کے اور ان کی عادات کے اور ان کے عقیدے کے امین ہیں، پاسبان ہیں، امانتدار ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو یہ سنیوں کا جو چلن ہے وہ ایسا چلن نہیں ہے کہ جو آج انہوں نے بنا لیا ہو۔ ہر زمانے میں مدینے والوں سے اور مدینے والے آقا سے جو ہے مسلمان ایسی ہی محبت کرتا رہا ہے۔ مدینہ بھی اس کو محبوب رہا ہے، مدینے کے بسنے والے بھی اس کو محبوب رہے ہیں اور مدینے کی مٹی بھی اس کو محبوب رہی ہے اور مدینے سے جو ہوا چلی ہے وہ بھی اس کو محبوب رہی ہے اور مدینے کی طرف سے جو بجلی چمکی ہے وہ بھی اس کو محبوب رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور اس شعر میں جو ہے ایک بڑا عجیب انوکھا اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بھئی دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب یہ جو عالم اجسام ہے ہمارا، اس عالم اجسام سے پہلے جو ہے ایک عالم ارواح تھا۔ آدمی جو ہے وہ مرکب ہے جسم اور روح سے۔ آدمی جو ہے جسم اور روح سے مرکب ہے اور ان دو جز میں جو ہے وہ سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ آدمی کی روح ہے۔ اگر یہ روح نہ ہو تو جسم جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو اس روح جو ہے وہی جسم کی ویلیو اور جسم کی قیمت اور جسم کو جو ہے وہ کام کا رکھے ہوئے ہے۔ کون ہے؟ یہ روح ہے نا۔ اور یہ روح جو ہے وہ پہلے پیدا ہوئی ہے، جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ بعد میں ہوا ہے۔ تو عالم ارواح تھا اور عالم اجسام جو ہے بعد میں ہوا۔ تو عالم ارواح میں جو ہے دیکھو عالم اجسام میں تو معاملہ دوسرا ہے۔ عالم اجسام میں معاملہ یہ ہے کہ کوئی شقی ہے، کوئی سعید ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی صالح ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی گناہگار ہے۔ اور یہ جو ہے اجسام میں جو ہے تفاوت ہے، لیکن عالم ارواح میں جو ہے اتنی بات میں جو ہے سب روحیں شریک تھیں کہ عالم ارواح میں اجسام کے پیدا ہونے سے پہلے ہر روح جو ہے وہ مقرب بارگاہ الہی تھی۔ ہر روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھی، حضرت الہیہ میں موجود تھی ہر روح۔ اور جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت پاک سے جو ہے چوٹی کے مثال پر جو ہے تمام آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد جو قیامت تک ہونے والی ہے چوٹی کے مثال پر جو ہے ان کو متمثل فرمایا اور ان ارواح کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جناب میں جو ہے بلا کر کے اپنی حضرت قرب میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیا؟ ہاں بے شک، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ تو سعید ہوئے جنہوں نے عالم اجسام میں جو ہے آ کر کے اس عہد کو یاد رکھا، اور وہ شقی ہوئے جنہوں نے عالم اجسام میں آ کر کے جو ہے اس عہد کو بھول گئے۔ اور عالم اجسام میں آنے سے پہلے جو ہے سب قریب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کا وطن اصلی جو ہے، آدمی کا وطن اصلی اور آدمی کا مستقر اصلی جو ہے وہ عالم ارواح ہے۔
وہ کیا ہے؟ عالم ارواح ہے. اسی لیے جو ہے سعیدوں کی روح جو ہے وہ بدن میں اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن جہاں سے آئی ہے اس روح کو اور ان سعیدوں کو جو ہے وہیں کی محبت رہتی ہے اور ان کی توجہ جو ہے وہیں پر ہوا کرتی ہے. تو حضرت امام بوسیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ اے روح، کیا تو ان پڑوسیوں کی یاد میں خون رو رہی ہے جو اللہ اکبر ذی سلم میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا جو ذی سلم ہے، اس ذی سلم میں جو پڑوسی موجود ہیں ان کی بارگاہ میں ان کی جو ہے یاد میں خون رو رہی ہے. اللہ اکبر. تو وہ پڑوسی کون ہے؟ عالم ارواح میں جو ہے جو انسان کے پڑوسی تھے. اللہ اکبر. وہ عالم ارواح میں انسان کے پڑوسی کون تھے؟ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے فرشتے اور اللہ کے ملائکہ جو اجسام نوری ہیں، جو نوری اجسام ہیں، وہ آدمی کے جو ہے کون تھے؟ پڑوسی تھے. تو سعیدوں کی روح جو ہے وہ اس عالم میں رہتی ہے، لیکن اس کی توجہ جو ہے وہاں تک ہوتی ہے جہاں سے وہ آئی ہے. اس کی توجہ جو ہے عالم علوی تک ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ یاد کرتے ہیں اسی عالم کو جس عالم میں سے وہ آئے ہیں. اور جو شقی ہیں اور جو ہم جیسے ہیں کہ جو علائق بدنیہ میں اور علائق بشریہ میں جو ہے ملوث ہیں اور ہم کو مطلب یہ کہ اس میں اسی مستغرق ہے، تو ہم کو وہ عالم بھلا دیا گیا ہے اور سعیدوں کو جو ہے وہ عالم جو ہے وہ یاد دلایا گیا ہے. اور ان کے جو ہے یاد میں جو ہے وہ عالم جو ہے ویسے وہ ان کو پہلے یاد تھا، ویسے ہی ان کو یہ عالم جو ہے آج بھی یاد ہے. تو حضرت امام بوسیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی عالم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان پڑوسیوں کی یاد میں جو ذی سلم میں موجود ہیں، جو اس مقر ارواح میں موجود ہے، کیا تو ان کی یاد میں اے روح جو ہے، اے آدمی، تو ان کی یاد میں خون رو رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں ام حبت الریح من تلقاء قاومۃ، کیا محبت کا جو روضہ جو مقر ارواح ہے اس کاظمہ کی طرف سے جو ہے کیا ریح صبا، کیا نسیم صبا جو ہے چلی ہے کہ تو خون رو رہا ہے. ام اومغ البرق فی الظلماء من عظمی، یا اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات خاصہ میں سے جو ہے عظم محبت سے جو ہے وہ کوئی تجلی جو ہے وہ تیری طرف آئی ہے کہ تو جو ہے اس کو یاد کر کے رو رہا ہے. تو یہ آدمی کی شان ہے. حضرت امام بوسیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اگر سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مستقر ارواح کو جو ہے یاد رکھو کہ جس کی طرف جو ہے جس جسم کو چھوڑ کر کے جو ہے آپ کی روح جائے، یا گویا کہ وہ تلقین جو حدیث پاک میں ہے کن فی الدنیا کأنک غریب، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک لم تکن وکن بالآخرۃ کأنک لم تزل. دنیا میں تو ایسا رہے جیسے کہ تو دنیا میں نہیں ہے، اور آخرت کے معاملے میں تو ایسا ہو جا کہ گویا کہ ہمیشہ تو آخرت میں ہے. تو یہ اولیاء کرام کی جو ہے وہ شان ہوا کرتی ہے کہ وہ جہاں سے آئے ہیں وہ اس حضرت قرب کو جو ہے بھولتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ علائق بدنیہ سے مجرد ہوتے ہیں اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو جو ہے وہ ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ اللہ کے بندے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن جیسے کہ شیخ نے فرمایا ہے عبدالحق محدث دہلوی نے کہ الصوفی کائن بائن، صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہراً وہ اپنے جو ظاہر میں جو ہے
لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بباطن حقیقت میں بائن لوگوں سے جدا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو دنیا میں رہنے کا ان کا عالم ہوتا ہے، اور جب ان کی روح جو ہے علائق بشریہ سے مجرد ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جولانی کا عالم جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت جو ہے اولیاء کرام کے صدقے میں ہم مؤمنین کو اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. اور اگر یہ نصیب نہیں ہے ہم کو تو ان کی محبت جو ہے وہ بڑی سعادت ہے. ان لم تكونوا منهم فتشبهوا ان التشبه بالصالحين فلاح. واخر دعوانا الحمد لله. فیض اعلی حضرت، فیض اعلی حضرت مفتی. وہ شرف کے قطع ہے نسبت، وہ کرم کے سب سے قریب ہے. اپنے کرم سے سرکار سب سے قریب ہے. اور شرف ایسا ہے کہ ان کے شرف سے کسی کے شرف کو کوئی نسبت نہیں. سبحان اللہ. جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام ملایا ہے. ایمان ہمارا سارے انبیاء پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ توحید کے کلمے کے ساتھ اللہ نے نام کس کا ملایا ہے؟ جو نبی الانبیاء ہے. تو یہ ایسا شرف ہے کہ اس شرف پر جو ہے سارے شرف قربان. یہ ایسا شرف ہے کہ سب کا شرف جو ہے ان کے شرف سے وابستہ. وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہے. کوئی کہہ دو یا امید سے، کوئی کہہ دو یا امید سے. وہ کہیں نہیں، وہ کہاں نہیں، کوئی کہہ دو یا امید سے. وہ کہیں نہیں، وہ کہاں نہیں، کوئی کہہ دو یا امید سے. یہ بیچ میں گڑبڑ مت کرو. یہ نہیں کہ خلد نہ ہونے کو ان کوئی کی بھی ہے آبرو. نعت کہنا اعلی حضرت سے کوئی سیکھے. لوگوں نے محبت میں غلو کیا، کچھ لوگوں نے محبت میں غلو کیا اور کچھ لوگوں نے عداوت میں بے ادبی میں تقصیر کی. اور الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. ہمارا دین جو ہے وہ راہ وسط ہے. خیر الامور اوسطھا. سرکار فرماتے ہیں کہ سب باتوں میں، سارے معاملات میں بہترین روش جو ہے وہ روش ہے جو بیچ کی روش ہے. تو ہمارے یہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. سرکار فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. مجھے میری مدح میں ایسا غلو مت کرو جیسا کہ نصارہ نے مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا. ایسا غلو مت کرو. یعنی ہماری یہ قسمت ہے الحمدللہ، اور یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو یہ روش عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی محبت میں بھی وہ سرکار کی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں، شریعت کے اندر ہی رہتے ہیں. اور حقیقی محبت یہی ہے. حقیقی محبت یہی ہے کہ محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہونے.
تو لوگوں نے جنت کی تعریف، طیبہ کی تعریف میں بہت سے لوگوں نے اشعار باندھے تو جنت کی توہین ہو گئی. لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، ایسا نہیں ہے کہ خلد جو ہے وہ اچھی چیز نہ ہو، وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو، وہ تو اچھائی کی بھی آبرو ہے. آگے فرماتے ہیں یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو، مگر مدینے کی آرزو، جسے چاہے تو وہ سامان نہیں، مگر مدینے کی آرزو، جسے چاہے تو وہ سامان نہیں، مگر مدینے کی آرزو، جسے چاہے تو وہ سامان نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. خدا کو کیسا مانو؟ اعلی حضرت سے سنو. فرماتے ہیں یہ نبی ہے جس کے یہ مقام، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سبحان اللہ. عرش پر گزر ہے اور فرش کے چپے چپے پر نظر ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں. ملکوت اللہ نے ملکوت ملک کا سرکار کو مشاہدہ فرما دیا ہے. دنیا کی، آخرت کی، عرش کی، کرسی کی، زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو سرکار سے چھپی نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں. تیرا قد نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں. تیرا قد نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں. سبحان اللہ. ایسا قد کسی کا ہوگا؟ سرکار کا قد جو تھا وہ درمیانہ تھا، لیکن اس قد کا معجزہ یہ تھا، اس سراپا کمال کا یہ معجزہ تھا کہ جب تشریف رکھتے تو سب سے اونچے والوں. تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں.
نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمن نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمن نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو کبھی نہ کبھی ہوا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو کبھی نہ کبھی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہو اس کو گل پڑھیے ہمارے سنگ پڑھا نہیں جاتا مجھ سے کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گل